میں ساری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے محترم عمران خان، پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو بالکل صحت مند، خوش اور خرم اس معنی کر کے ایک بڑا لیڈر جو پاکستان کی فکر کر رہا ہے، ساری قربانیاں دینے کے لیے تیار ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وہ لیڈر ہے جو دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ پاپولر آدمی ہے. کیوں؟ اس وجہ سے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی بھی سروے ہو جائے، اس الیکشن سے ثابت کر دیا کہ 70 سے 80% تک عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی ہے. اس وقت دنیا میں کوئی لیڈر ایسا نہیں ہے، کوئی لیڈر ایسا نہیں ہے جو اتنی بڑی پاپولیرٹی حاصل کرتا ہو. تو عمران خان صاحب نے ساری، میں نے ان سے ہدایت سنی ہے. خاص طور پر میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو اس بات کا بڑا افسوس تھا کہ یہ جو پریس کانفرنس کی گئی اس کے اندر فوج کو بحث کی بنیاد بنا دیا گیا. اس کے اندر یہ بات بھی ہو گئی، اور فوج کے حوالے سے ایک آرگومنٹ میں دینا چاہتا ہوں جو عمر ایوب صاحب نے بھی دیا، میں بھی دینا چاہتا ہوں کہ یہ کہا گیا کہ فوج کے اندر کے جو لوگ ملوث تھے 9 مئی کے اندر ان کو سزا دے دی گئی. مگر میرا سوال یہ ہے کہ خود بھی آپ نے یہی کہا کہ ساری فوج تو ملوث نہیں تھی، ساری فوج کو تو سزا نہیں دی، مگر پاکستان تحریک انصاف کے چند لوگوں کے اوپر آپ نے الزام لگایا اور ساری پارٹی کو بند کرنے کی فکر میں ہے، ساری پارٹی کے اوپر الزام لگا دیا. کیا یہ انصاف ہے؟ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ فوج ساری اس چیز میں ملوث ہی نہیں ہے. عمر ایوب صاحب نے کہا کہ چند لوگ ہیں، مگر آپ نے ساری پارٹی کو بین کرنے کے چکر میں ساری پارٹی کا سمبل لیا گیا، ساری پارٹی کو دبایا گیا، ساری پارٹی پر آج بھی ظلم کیا جا رہا ہے. تو یہ ایک منطق ہے جو بالکل غلط. دوسری بات یہ کہ فوج کو بحث کی بنیاد بنا دیا، یعنی یہ آپ کا سکل سیٹ نہیں ہے، سیاست آپ کا سکل سیٹ نہیں ہے. اور پچھلے سپاہی سالار نے، قمر جاوید باجوہ صاحب نے چلتے چلتے یہ بات کہی کہ اب آئندہ فوج سیاست میں حصہ نہیں لے گی. اس کا مطلب انہوں نے اقبال کیا اس بات کا کہ جب تک تو فوج حصہ لے رہی تھی سیاست میں، اب نہیں لے گی. پھر آپ کہتے ہیں جی فوج کا کوئی ہاتھ نہیں، فوج کا انتخابات کے اندر کوئی ہاتھ نہیں ہے. ایک ایک بچہ جانتا ہے، لاکھوں کلپس موجود ہیں کہ فوج نے انتخابات کے اندر کیسے انٹرفیئر کیا. تو ساری فوج کی بدنامی کی بنیاد بن رہے ہیں. کیا ضرورت ہے پریس کانفرنس کرنے کی؟ آپ نے فوج کو نقصان پہنچایا، فوج کی آرگنائزیشن کو نقصان پہنچایا، فوج کے بزنسز کا شوشہ چھوڑ دیا آپ نے، وہ باعث بحث بن گئے. اور اس وقت حال یہ ہے کہ ایک کرٹیسزم آپ نے پوری فوج پر انوائٹ کیا. چند لوگوں کا کام ہے. الیکشن کے اندر جو مینڈیٹ چھینا گیا اس کی ذمہ داری سب لوگ جانتے ہیں. ہزاروں کلپس موجود ہیں جس کے اندر کچھ اہلکار ذمہ دار ہیں، کچھ اہلکار موجود ہیں. اور جب آپ آ کر یہ کہیں گے کہ نہیں ایسے ہم لوگ کوئی فوج کا اس میں ہاتھ نہیں ہے، فوج کا یقیناً ہاتھ نہیں ہے، مگر کچھ لوگوں کا فوج کے اندر سے کچھ لوگوں کا ہاتھ اس کے اندر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے حالات کے اندر اس بات کا امکان ہے. تیسری بات آپ نے یہ کہی کہ جی معافی مانگی جائے، تو مجھ سے کا سوال ہوا لاہور میں، تو میں نے یہ کہا کہ معافی وہ مانگے جس پر ظلم ہو رہا ہے، یا معافی ان کو مانگنی چاہیے جو ظلم کی بنیاد بن رہے ہیں. یہ بڑا اہم نقطہ ہے. میں اس ظلم کے باوجود ساری قوم کھڑی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، اور میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب جو امید کی کرن ہے، اس وقت عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ زمین کو پہچانا دیں. اس وقت عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ فوج میری جس نے بڑی خدمات ادا کی ہیں، جس کے لوگ شہید ہوئے ہیں، اس فوج کو بدنام کرنا میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی خراب ایکٹ ہے. اور اس انداز سے نہ آپ کا سکل سیٹ ہے سیاست، نہ سیاست میں انٹرفیرنس ہونا چاہیے. اور سیاست سے دور رہ کر جن لوگوں کو قوم نے مینڈیٹ دیا ہے ان کے اوپر بھروسہ کریں. یہ سوچنا اور یہ کہنا کہ نہیں 70% پاکستان کے لوگ اور نوجوان غلط ہیں اور ہم چند لوگ صحیح ہیں، یہ تو بالکل ایک غلط منطق ہے جو تباہی کی طرف لے جائے گی. یہ بات بھی میں آپ سے اجاگر کرتا چلوں اور بتاتا چلوں کہ یہ ساری جو سٹیٹسٹکس لے کر آئے کہ جی 7% لوگوں نے یہ بھی ووٹ نہیں دیا عمران خان کو، یہ 3% کو، تو یہ 1 سال سے 18 سال کے لوگوں کو بھی انوالو کر لیا انہوں نے. ہوتا یہ ہے کہ اگر غلط کوئی کام کیا جائے، انلیجیٹمیٹ کام کیا جائے، تو جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہ لیجیٹمیٹ اتھارٹی آرگنائزیشنز کو
کرٹیسائز کرتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ جمہوریت کے اوپر تنقید چل رہی ہے. انسٹیٹیوشن آف جمہوریت کا ایک نیا انٹرپریشن دے رہے ہیں کہ جی یہ 31% لوگوں نے ووٹ دیا. میں کہتا ہوں اگر فارم 45 پر دیکھا جائے تو 50-60% لوگوں نے ووٹ دیا. اگر اور 18 سال سے نیچے کے بچوں کو دیکھنا ہے تو 80-90% جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ہوں گے. تو کون سے کھاتے آپ کھول رہے ہیں؟ یعنی ایسے بولنا جو سکل سیٹ آپ کا نہیں ہے، سیاست آپ کا کام نہیں ہے. جب سیاست میں بولیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ پتھر کے گھر کے اندر رہ کر جب اینٹیں پھینکو گے تو شیشے کے گھر میں رہتے ہوئے جب اینٹیں پھینکو گے تو پتھر واپس آئیں گے. تو خدا کے واسطے میری فوج کو بچائیں، خدا کے واسطے ایسا نہ کریں کہ میرے انسٹیٹیوشنز کو تباہ کریں. یہ انسٹیٹیوشنز ہمارے ہیں، یہ انسٹیٹیوشنز قوم کے ہیں. اور اگر یہ کہا جائے کہ جی یہ ادارے اور یہ بزنسز فوج کے چل رہے ہیں، اس میں کسی سے پیسہ نہیں لیا گیا، تو پاکستان کے ٹیکس پر، پاکستان کے ٹیکس ایگزمپشنز پر، پاکستان کی زمینوں پر یہ انسٹیٹیوشن چل رہے ہیں. یہ انسٹیٹیوشنز ہمارے ہیں، اس سے ہمیں بالکل کوئی انکار نہیں. اور میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو 9 مئی کے ذمہ داران ہیں، تحقیقات کرو اور تحقیقات کر کے سب کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. اس میں ہمارا اتفاق ہے. تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ پیغام، اور میں میڈیا سے گزارش کرتا ہوں کہ حق اور انصاف کے ساتھ کھڑے ہو. انسٹیٹیوشن آپ بھی بہت بڑے ہیں، زور زبردستی کے باوجود، جیسے میرے سارے بھائی میرے ہیروز ہیں جنہوں نے قربانیاں دی اور کھڑے رہے. میں چاہتا ہوں کہ میڈیا بھی اسی طرح سے کھڑا رہے. بہت شکریہ. تھینک یو جی، مہربانی. آپ جب صدر مملکت کے عہدے پہ فائز تھے اس وقت بھی آپ نے ثالثی کی کوشش کی تھی، ایک دو ملاقاتیں بھی کروائی تھی عمران خان کی. کیا آج جو ملاقات تھی آپ کی، کیا کوئی پیغام لے کے آئے تھے؟ کیا کوئی راستہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نکل سکتا ہے؟ جی راستہ بہت کلیئر ہے. بات کرنی پڑے گی. جو قوم جس 80% لوگوں کے نمائندوں سے بات کرنی پڑے گی. یہ کیوں کوئی کہتا ہے کہ بات نہیں کریں گے؟ اچھا، اور اگر کوئی ایسا آدمی ہوتا جس کا ویژن چھوٹا ہوتا، وہ کہتا نہیں میری انسلٹ ہے، اگر تم کہتے ہو بات نہیں کریں گے تو ہم نہیں کریں گے. یہ عمران خان ہے جو اس انسلٹ کے باوجود یہ کہتا ہے کہ اگر قوم کو بچانا ہے تو بات چیت ضروری ہے. تو ابھی بھی بات چیت کا راستہ ہی ہے، کوئی جنگ کا راستہ نہیں ہے. اور جب آپ پرامن لوگوں کو، جب آپ جمہوریت پر بھروسہ کرنے والے نوجوانوں کو آپ نا امید کریں گے تو مجھے خطرہ یہ ہے، مجھے ڈر یہ ہے کہ کہیں یہ دوسری طرف نہ نکل جائیں. تو یہ پاکستان عمران خان کا کریڈٹ ہے، اس کا احسان ہے کہ ان سارے پرووکیشنز کے باوجود وہ کہتا ہے کہ آئین کے دائرے میں رہ کر ہم نے کام کرنا ہے، پرامن رہ کر کام کرنا ہے. تو یہ اس کا کریڈٹ ہے، بڑا لیڈر ہے وہ. الوی صاحب، آپ نے کہا آئین کے دائرے میں رہ کے گفتگو کرنی ہے، تو آئین کے دائرے میں رہ کے سیاسی جماعتوں سے کیوں گفتگو نہیں ہو سکتی ہے؟ جس میں پارلیمان کے حصے ہیں، عمر یونس صاحب اپوزیشن لیڈر ہے، تو اور دوسری پارٹی سے کیوں گفتگو کرنا؟ اچھا جی، اصل میں کام یہ ہے، آپ لوگ پہچانتے ہیں طاقت کس کے پاس ہے. فی الحال یہ سیاسی جماعتیں تو ملوث ہیں فارم 47 کے اندر. ان کا تو کوئی سروکاری نہیں ہے حکومت کے اندر. یہ تو دیمک کی اینٹوں پر یہ معیشت کا سچا راستہ کیسے بن سکتا ہے؟ یہ معیشت کی امید لگائی ہے ہم سب نے کہ معیشت بہتر ہوگی. کہ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ہر طرف جھوٹ ہو، ہر انسٹیٹیوشن کے پیچھے جھوٹ ہو اور معیشت کی دیوار سچی کھڑی ہو جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی معیشت کے ساتھ، پاکستان کی ساکھ کے ساتھ، میری فوج کی ساکھ کے ساتھ ایک مذاق کیا جا رہا ہے جو پاکستان کے لیے بڑی خطرناک ہے.